الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا اور حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں آئین، قانون اور شریعت کی وہ کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں عطا فرمائی کہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ انسان کی ولادت سے لے کر قبر کی دیواروں تک زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی ایسی بات باقی رہ نہیں گئی کہ جو میرے نبی نے تعلیم نہ دی ہو، جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہ ہو۔ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی بھی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اس کا ذکر میں نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وہ قرآن میرے نبی کو سکھا دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے میرے محبوب کو قرآن سکھا دیا اور نعمت عطا فرما کر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے ساری نعمتیں آپ پر مکمل فرما دی، سب کچھ عطا فرما دیا۔ میں یہ کہوں گا یہ احسان فراموشی ہے آج کل کے مسلمان کی کہ بجائے اس کے کہ یہ زندگی کے ہر موڑ پر خواہ وہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو میرے نبی کو سوئے حسنہ کی جانب دیکھتا، اس سے کافروں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اہل مدینہ نیا لباس یا دھلا ہوا لباس پہنے کسی فنکشن کی تیاری کر رہے ہیں، کسی پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے قریب نے ان سے ارشاد فرمایا تھا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم نے یا دھلے ہوئے لباس پہنے خود کو خوشبوؤں میں بسائے بن تن کر کسی پروگرام کی تیاری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام دراصل بات یہ ہے کہ ہم ہر سال 2 دن مناتے ہیں، میلہ خوشی کے انجوائے کے دن 2 مناتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ہمارا دن ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے کریم فرمان کے رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں تمہیں 2 دن، ایک عید الفطر کا دے دیا، ایک عید الاضحیٰ کا دن دے دیا، وہ دن منائے گا۔ تمہیں کافروں کو دن منانے کی، زمانہ جاہلیت کے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دن منانے کے طریقے میں سکھاتا ہوں۔ وہ دن کس طرح مناتے تھے زمانہ جاہلیت میں؟ لوگ نیا لباس پہن کر، خواتین و حضرات، لڑکے اور لڑکیاں دھلا ہوا نیا لباس پہن کر خود کو خوشبوؤں میں بسا کر میک اپ کر کے خوبصورت بنا کر جنگل بیابان کی جانب نکل جاتے، وہاں جانوروں کو قتل کر کے ان کا گوشت تیار کیا جاتا، شراب ہوتی، عیاشی ہوتی، ہر طرح کا گناہ ہوتا، اور شام کو گھر واپس آتے تو گناہ آلود بدن لے کر واپس آیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں دن منانے کا انداز سکھاتا ہوں۔ عام دنوں میں تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، جو دن منانا ہے عید کا اس دن تم 6 نمازیں پڑھ لو گے۔ تم قوم رسول ہاشمی ہو، تمہارا انداز جدا گانا ہے، تم 6 نمازیں پڑھ لو گے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر سے نکلتے تھے گندے اشعار گاتے ہوئے نکلتے تھے، عیاشی فحاشی کی عام عادت تھی۔ اس قدر بےغیرتی کا زمانہ تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے کسی چودھری کے ہاں بھیجا کرتا تھا تاکہ اس سے حاملہ ہو جائے، پھر وہ فخر سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا فلاں چودھری کا بیٹا ہے۔ غیرت نام کی چیز نہیں تھی،
حیا نہیں پایا جاتا تھا۔ اشعار کہتے تھے اس موضوع پر کہ میں ایسا ہوں ایسا، اپنی گندگی کے اشعار کہتے تھے۔ پہلے تم کیا کہتے تھے؟ ایسے گندے اشعار کہتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم گھر سے نکلو تو اللہ اکبر کے ترانے گاتے ہوئے نکلو، تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے نکلو۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ تم جنگل بیابان میں کیا کیا کرتے تھے؟ کھانے کھایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے۔ پہلے کوئی شخص کھڑا ہو کر اشعار پڑھتا، غزل پڑھتا، کوئی واقعہ سناتا، تم واہ واہ کے ڈگورے مچایا کرتے تھے۔ میں حکم دوں گا تم سکون سے بیٹھ جانا، ایک کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے گا، باقی سنتے رہنا، اور اس کے بعد تم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، گھروں میں آنا، اور ہاں دیکھنا تنہا نہ کھانا کھانا، غریبوں کا بھی لحاظ رکھنا۔ عید الفطر پڑھنے سے پہلے غریبوں کے گھروں میں صدقہ فطرانہ دے کے جانا، ان کے گھر میں بھی روٹی پک جائے۔ یہ خوشی کیا خوشی ہوئی؟ تو تنہا خوشی منائے اور باقی کے گھروں میں خوشی نہ ہو، اپنی خوشی میں اس کو شامل کر۔ ہاں، عید الاضحیٰ کا دن آئے، قربانی کا جانور ذبح کر، خود بھی گوشت کھا، تیسرا حصہ غریبوں میں بھی بانٹ دے، ان کے گھر بھی خوشی ہو، تم ایمان والے ہو۔ میرے نبی نے دن منانے کا طریقہ بھی سکھا دیا اور کافروں والے دن منانے سے منع کر دیا۔ ہمیں بتایا تھا تم نے دن منانا ہے تو عید الفطر کا منا لو، عید الاضحیٰ کا منا لو، عید میلاد النبی کا منا لو، راتیں منانی ہیں تو شب برات منا لو، لیلۃ القدر منا لو، یہ عزت والی راتیں منا لو، ساری رات جا کر اپنے رب کی بات کرو۔ تمہیں منانے کے طریقے رب نے بتائے تھے، افسوس صد افسوس تم نے رب کے بتائے طریقوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، ہندوؤں کی طرف، سکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، دن ان کے منانے شروع کر دیے۔ ارے تم تو ایمان والے ہو، تم یہودی تو نہیں ہو، تم عیسائی تو نہیں ہو، تم سکھ تو نہیں ہو، تم ہندو تو نہیں ہو کہ تمہارے پاس دن منانے کے طریقے تھے نہیں، مجبوراً تمہیں کوئی دن دیوتا کا منانا پڑا، تم اپنے نبی کے حکم کے مطابق وہ دن مناؤ گے۔ کافر دن منا کے جب واپس آتا ہے تو گناہ کی گندگی میں لتڑا ہوا آتا ہے، جب تم عید منا کے آؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ابدی خوشی لے کے آؤ نا اپنے دامن میں۔ یہ کیا ہوا عارضی خوشی؟ ہمیشہ کی خوشی اپنے دامن میں لے کے آؤ۔ ہمیں دن منانے کا طریقہ بتایا۔ افسوس صد افسوس ہم عقل کے اندھے ہو گئے، ہم نے غیروں کے دن منانے شروع کر دیے۔ آج فروری کی 12 تاریخ ہے، پرسوں اتوار کے دن 14 تاریخ ہوگی، اور دنیا میں بالخصوص پاکستان کے اندر بھی ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور عروج پر ہوں گی۔ عیاش طبقہ تیاریاں کر رہا ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ دن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ رومن دیوتا اور دیوی کا دن ہے؟ کیا ویلنٹائن نامی ایک عیسائی پادری کا دن ہے؟ کیا ایک عیاش طبع اس قیدی کا دن ہے کہ جس سے جیلر کی بیٹی سے اپنے تعلقات قائم کر لیے تھے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ نیٹ پر ویلنٹائن ڈے لکھیں، ایک پلندہ کھل جائے گا بے حیائی کے واقعات کا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اس بنا پہ یہ ویلنٹائن ڈے منایا جانا شروع کیا۔ بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ بے حیائی کا دن ہے۔ کیا بھلا یہ؟ میں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ سچ کہا۔ سبحان اللہ، دین کتنا پیارا مذہب ہے، میرے نبی کے سمجھانے کا طریقہ کتنا پیارا تھا۔ اس دن یہی کیا جاتا ہے نا کہ پھول بھیجے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو پھول دیتی ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ مبارکباد دینے کے لیے، ماں سے محبت کرنے کے لیے کوئی اور بھی تو دن ہے نا۔ یوم خدا الکبریٰ منا لے، یوم فاطمۃ الزہرا منا لے، یوم عائشۃ الصدیقہ منا لے۔ والد کا دن منانا ہے تو یوم علی المرتضیٰ منا لے، یوم صدیق اکبر منا لے، یوم فاروق اعظم عثمان غنی منا لے۔ تیرے پاس کیا وہ نہیں ہے؟ میرے نبی کی ولادت کا دن منا، تحائف پیش کر، نبی کی ولادت کی خوشی میں تحائف پیش کر۔ یہ کس کے لیے تو تحفے پیش کر رہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ پھر میرے نبی کے دربار مقدس میں کوئی شخص آیا تھا، اس سے آ کے عرض کیا تھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ زمانہ بے حیائی کا زمانہ تھا، اعلان بے حیائی ہوتی تھی، حتیٰ کہ حرم کعبہ کا طواف کرنے والے خواتین و حضرات
جسم ننگا کر کے برہنہ طواف کرتے تھے حرم کعبہ کا، بے حیائی اس قدر عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ بندہ آیا، اس سے آ کے عرض کیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر ایک اجازت۔ میرے کریم نے فرمایا بتا کیا اجازت چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے، میں نہیں رہ سکتا بغیر بدکاری کے۔ صحابہ کرام کو سخت غصہ آ گیا، اس سے انہوں نے چاہا کہ اس کو سزا دیں، کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے بارگاہ رسالت مآب میں، کتنے بڑے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور جس کے فاعل کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا حکم ہے؟ پتھر مار مار کر مار دو، سطح زمین پر اس کے ناپاک بدن کو ختم کر دو۔ اتنی بڑی سزا جس جرم کی ہو، جرم کی اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ غصہ میں آ گئے اور اس شخص کو سزا دینے لگے، کھینچنے لگے۔ میرے کریم آ کر فرمایا نہ اسے کچھ نہ کہنا، ٹھہرو، آگے آ لینے دو۔ ہاں بھی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اسے دوبارہ دہرایا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ میرے کریم کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا، کتنا حسین تھا۔ فرمانے کہ مجھے یہ بتا، تو چاہتا ہے جو کام تو کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ جی نہیں۔ تیری پھوپھی کے ساتھ؟ جی نہیں۔ تیری بہن بیٹی کے ساتھ؟ جی نہیں۔ میرے نبی فرمانے کہ پھر جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ بات تو اس کی سمجھ میں آگے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، بات سمجھ میں آگئی۔ میرے نبی کا وہ ارشاد گرامی قدر، ایمان والا کون ہے؟ جو دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کی غیرت، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس دولت ایمان ہے، اور ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے، بغیرت ایمان والے نہیں ہوتے، اس کو کیا کہتے والا؟ دیوس۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوس۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہر شخص کی مغفرت ہو جائے گی، دیوس کی نہیں ہوگی۔ ایمان لانے والے کی مغفرت ہو، دیوس کی نہیں۔ عرض کیا گیا تھا دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر چپ رہے۔ جی بچے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کو 1000 دے دے، بہن کو 2000 دے دے، بیٹوں کو دے دے، ٹھیک ہے پھول خریدو، یاروں کو بھیجو۔ جو بے حیا بے غیرت ہے، دیوس ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ جل اسے جہنم کی سزا نہیں دیتا یا اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں آ جاتی۔ ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے۔ آپ غیرت مند ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی غیر لڑکا پھولوں کا تحفہ بھیجے، کوئی عشقیہ خط لکھے، عشقیہ فون کرے، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو چاہتے ہو تو پھر تم بھی نہ کرنا، پھر تم بھی نہ کرنا، وگرنہ محفوظ تم بھی نہیں رہو گے۔ میں یہ ضرور کہوں گا یہ دن خواہ کسی بھی نقطۂ نگاہ سے آپ لے لیں، یا یاشی کا دن ہے، فحاشی کا دن ہے، محبت کا دن نہیں ہے، یہ خبیث عشق کا دن ہے، جو شیطانی محبت اس کا دن ہے۔ اور سنیے اللہ رب العزت جل وعلا سورۃ النور کی 19 نمبر آیہ برکہ میں کیا فرماتا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کے پاس کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں موجود ہے، جی چاہے تو اس کا مطالعہ کریں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون الفاحشۃ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان تشیع شائع کرنا کسی شے کو، ان تشیع الفاحشۃ جو بے حیائی کو شائع کر رہے ہیں، خواہ تحریر کی شکل میں ہے، خواہ وہ عمل کی شکل میں ہے، خواہ وہ اپنے کسی بھی صورت میں ہے، قول فعل یا عمل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ تحریر ایسی لکھتا ہے، پھولوں کا تحفہ پیش کرتا ہے، عمل ایسا کرتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے، میسج کرتا ہے بے حیائی کا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، ان کے لیے کیا ہے، کیا تحفہ ان کو ملے گا؟ سنیے، میرا وہ اللہ جس سے بڑھ کر اس کی عزت کی قسم کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْقِيلَ، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ سچا اللہ ہے۔ وہ فرماتا ہے جو ایسے کرے گا میں اس کو کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا میں بھی اس کو ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا، دونوں جہانوں میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا، دنیا میں بھی ذلیل کرنے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا،
ان کے لیے ذلیل کر دینے والا دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقائق جو ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی نہ کرنا، ان باتوں کو فروغ نہ دینا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، میں ایمان والوں پر اعتراض نہیں کرتا، ان پہ طنز نہیں کرتا۔ آپ ہی سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے بھلا جب شادی بیاہ کا موقع ہوتے ہیں، منگنی کا موقع ہوتے ہیں، دیگر فنکشنز ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری بہنیں وہ کس قسم کا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ، غیر لڑکا کھڑا ہو کر ان کی فلم بنا رہا ہوتا ہے اور مختلف پوزوں بنا رہی ہوتی ہیں۔ کیا وہ سامنے ان کی تصویر بنانے والا فرشتہ ہوتا ہے؟ کیا شیطان ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ورگلاتا نہیں ہے؟ پھر تو کس طرح برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ ایک غیر لڑکا تیری بہن اور بیٹی کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ، شہوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اور وہ اس کے سامنے ناز و انداز ادا کر رہی ہو اور وہ اس کی تصویریں لے رہا ہو، اور تیری غیرت کہاں سے ہوگی؟ بے غیرت بن گیا تو۔ یاد رکھ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی کسی کو پھولوں کا تحفہ بیچتی ہے اور تیری غیرت برداشت کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دینے والے عذاب کے حوالے کر دوں گا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ سورۃ النور کی 21 نمبر آیت مبارکہ میں میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ خطوات، لکیریں، راستے، وہ راہیں جو شیطان کی راہیں ہیں، ان راہوں پر تم نہ چلنا۔ تم میرے بندے ہو، میرے محبوب کے غلام ہو، تم شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تمہیں حکم ہے شیطان کے کہنے میں نہ آنا، اس کے راستوں کو نہ اپنانا، اس کی راہوں پہ نہ چلنا۔ فرماتا ہے من یتبع خطوات الشیطان، یاد رکھو شیطان کے راستے پر جو چلے گا نشانی اس کی کیا ہے؟ کس کو تم کہو گے یہ شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے؟ کیسے تمہیں پتہ چلے گا؟ رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے راستے پہ چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، یاد رکھو پھر شیطان اس کو حکم دے گا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی کا اور گناہ کا حکم دے گا۔ یاد رکھو، اللہ اکبر، یاد رکھو، یاد رکھو، جو تمہیں بے حیائی اور گناہ کا حکم دے وہ کون ہے؟ جی بے شک وہ حکومت کا نمائندہ ہے، تمہارے محلہ کا چودھری ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرو، وہ کون ہے؟ پھر وہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں ہے، پھر میرے نبی کا امتی کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو اس بات کا حکم دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں پھر سوچئے ویلنٹائن ڈے منانے والے، منانے کو حکم دینے والے، ترغیب دینے والے خود کو مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں؟ پھر اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے، وہ کیا ہیں؟ میں کہوں تو انکار کر دیں، میری بات نہ مانی، مگر یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ آیہ بارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ کس سورت کی تھی؟ سورہ نور کی آیہ بارکہ کا نمبر کون سا بتایا میں نے؟ 21 پر ہے، 21 بتایا میں نے، پہلے 19 نمبر آیہ بارکہ تھی، اب 21 نمبر آیہ بارکہ۔ خود اپنے گھر بیٹھ کر قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کریں۔ میرے نبی نے کبھی فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بتا کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سورۃ النور سکھاؤ، یہ پڑھاؤ، ان کو تعلیم و ترغیب دو کہ سورۃ النور کی تلاوت کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی عصمت کا، ان کے عزت کا تحفظ کس انداز سے رب کائنات نے فرمایا ہے۔ ہم یہ دن کافروں کو خوش کرنے کے لیے مناتے ہیں، ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہم مشابہت ان سے اختیار کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے، میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کسی کی ٹوپی کا انداز جدا گانا ہے، کو 5 کونوں والی، کو 4 کونوں والی، کسی نے یہاں سرخ فیتہ لگا رہا، کسی نے سبز فیتہ لگا رکھا، کوئی سبز پگڑی پہن رہا ہے، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مرید اپنے پیر کی ادا کو اپنا رہا ہے، یہی ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں اپنا رہا ہے؟ کہ مرید کے دل میں اپنے پیر کی، پتہ چلا جس کی محبت ہوتی ہے ادا اسی کی اپنائی جاتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے ادا
اسی کی اپنائی جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ میں سن ابی داؤد ہے، کتاب اللباس ہے، پہننے کے کپڑے پہننے کا باب، کتاب اللباس، کتاب کا نام ہے سن ابی داؤد۔ اس کے کتاب اللباس میں میرے نبی نے کافروں سے مشابہت رکھنے والا لباس بھی پہننا حرام قرار دے دیا کہ ایسا لباس تم پہنو کہ جس سے کافروں سے مشابہت ہوتی ہو، خاص ایام میں، وہ بھی حرام ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ کیا اللہ کے بعد میرے نبی سے زیادہ سچا کوئی ہے؟ جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور ہو گیا۔ فرمایا جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ویلنٹائن ڈے یہ یہودیوں کا منانا ہے، یہودی اور عیسائی مناتے ہیں یا کون مناتا ہے؟ یہ تو آپ ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ویسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کسی کو دیکھا تھا، اس نے زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا اتار دے، یہ کافروں کے کپڑے ہیں۔ ایک روایت میں حکم دیا جلا دے ان کو، یہ کافروں کے کپڑے ہیں۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ کافروں سے مشابہت کرو، حتیٰ کہ میرے کریم آقا اپنے مبارک بال سنوارتے تھے، حضور بال سنوارنے بھی کافروں کی مشابہت سے بچتے تھے کہ میں ان کی مشابہت نہیں کروں گا۔ مدینہ طیبہ میں میرے نبی تشریف لائے، 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی بھی رکھتے ہیں، عبادت تھی۔ میرے نبی نے فرمایا آئندہ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو تاکہ ان سے مشابہت جدا ہو جائے، وہ ایک رکھتے تم 2 رکھو گے۔ میرے نبی نے مشابہت کی اجازتیں دی ہیں۔ کافر ستارہ پرست سورج کو پوجتے تھے، جب طلوع ہوتا تھا تب پوجتے تھے، جب غروب ہوتا تھا تب پوجتے تھے، جب عین نصف النہار کا وقت ہوتا تب پوجتے تھے۔ میرے کریم نے تینوں اوقات پہ سجدہ کرنے سے منع کر دیا، فرمایا کفار سے مشابہت ہو جائے گی، اور تجھے تو عبادت میں بھی مشابہت کی اجازت نہیں ہے کہ تو عبادت ایسی کرے جس میں کفار سے مشابہت ہو جائے، کسی اور کام میں تجھے کیسے اجازت مل جائے گی؟ تو نے سجدہ کس کو کرنا تھا؟ اللہ کو، اور کافر نے سورج کو۔ سجدہ تو نے اللہ کو کرنا تھا، کافر نے سورج کو کرنا تھا، مگر وقت وہ تھا جس وقت میں کافر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے روک دیا تو نہ کرنا، اس سے مشابہت ہو جائے گی۔ میرے نبی فرماتے یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے آپ کو اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا انہی میں سے گنا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کی شرح میں صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، یہ حدیث برکہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب سے ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ ہے جو میں تشریح بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں من بنا بارض المشرکین، جو کوئی آدمی مشرکوں کی سرزمین میں آیا، اور اس وقت وہ سرزمین ایران کا علاقہ تھا، وہاں دن منائے جاتے تھے، وَصَنَعَ نِرُوزَهُمْ وَوَضَعَ نِرُوزَهُمْ، اس نے ان کا دن منایا۔ نیروز دراصل نیا دن، نیروز فارسی زبان کا لفظ ہے، نیا دن۔ وَمِهْرَجَانَهُمْ، یا ان کا دن منایا، وہ مہرجان اور نیروز 2 دن مناتے ہیں۔ نیا سال جس طرح مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ وہی سال نو مناتے ہیں نا، نیا سال۔ یہ دراصل کون مناتے ہیں؟ جنوری فروری، یہ اسلامی مہینے ہیں نا؟ ہاں جی نہیں، جنوری فروری مارچ اپریل اسلامی مہینے نہیں ہیں۔ یہ اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم صفر۔ کبھی آپ نے محرم کی پہلی تاریخ منائی ہے؟ 1 جنوری مناتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کافروں والے دن مناتے ہو، ایمان والوں کی مناتے نہیں ہو۔ وہ کافر مناتے تھے نیا دن، کافر مناتے تھے مہرجان نہ وہ مناتے تھے۔ وَتَشَبَّهَ، عبداللہ ابن عمر فرماتے انہوں نے ان کے مشابہ بنے، بہم ان کے ساتھ، حتیٰ یموتو، یہاں تک وہ بندہ مر گیا، حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک بات بیان کر چکا ہوں کہ جو کوئی کسی جیسی شکل و صورت بناتا ہے، کسی جیسی وہ مشابہت شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے، چال ڈھال کے لیے بناتا ہے، ان کی محبت کے لیے بناتا ہے، کے ساتھ مناتا ہے کہ نہیں؟ جی تھوڑی پرانی بات ہے، میں نے کئی نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی دیکھی تھی،
تو میں نے درس قرآن مجید فرقان مجید دیتے ہوئے اظہار خوشی کیا اپنے دوستوں کے سامنے کہ الحمدللہ تعالیٰ مجھے یہ جب بڑی خوشی سی محسوس ہو رہی ہے کہ جب باہر نکلے دیکھتے ہیں نا کہ نوجوانوں نے اپنے چہروں پر داڑھی سجا لی ہے، ماشاءاللہ یہ کتنا انقلاب آ گیا ہے۔ شاید سبب کیا ہے؟ تو ایک پڑھنے والے طالب علم نے بتایا جی ایک فلم ہے قربانی، اس کے ہیرو نے داڑھی رکھی ہے، اس کی طرف دیکھ کر یہ رکھی ہوئی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کی سنت میں نہیں، ہیرو کی سنت میں آج بھی داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں اور مختلف ان کے پوز انداز بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کافروں کی تقلیدیں بنائے جاتے ہیں، میرے نبی کی سنت میں نہیں۔ پھر ان سے محبت ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ تو سوچ تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر یہی فرماتے ہیں اگر توبہ کیے بغیر وہ بندہ مر گیا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہود و نصارہ کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، ستارہ پرستوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ترین لفظوں میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، ایمان والو لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی ایمان والا کافروں کو ایمان والوں کے مقابلے میں یار نہیں بنا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے فارسی زبان کا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ، ہم جنسوں سے کا ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، کوے کووں کی ڈاروں میں اڑا کرتے ہیں۔ کبوتر کووں کے ساتھ نہیں، کوے کبوتروں کے ساتھ نہیں، وہ جانور ہو کر تمیز کرتے ہیں۔ ارے پگلے تو مسلمان ہو کر کافروں سے پیار کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کافر کی محبت پاک ہے کہ ناپاک؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک چیز ناپاک ہے اور ایک چیز ہے ناپاک ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی رحل آپ کے گھر میں ہوگی، بعض گھروں میں ہے نا بیٹیوں کو دیتے ہیں وہ ڈبہ نما رحل دیتے ہیں، اس میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی بیٹی وہ قرآن کریم لے کر اپنے سسرال کے ہاں جائے، وہاں کوئی اس کی نند یا ساس اس میں گندا کپڑا پیمپر وغیرہ رکھے تو لڑکی برداشت کرے گی؟ جی، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر کیا وہ کرے گی؟ اس رحل سے قرآن اٹھا لے گی، یہی کرے گی نا کہ میں برداشت نہیں کرتی کہ ایک ہی رحل میں قرآن بھی ہو جو پاک ہے، وہ پیمپر بھی ہو جو گندا ہے، حالانکہ یہ بچی مجبور ہے۔ اللہ تو مجبور نہیں ہے، اگر تیرے دل میں کافر کی محبت رہے گی پھر اللہ اپنی محبت نکال لے گا، اپنے نبی کی محبت نکالے گا۔ ایک جگہ دونوں چیزیں گندی اور اچھی چیز دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ میں دوسرا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے؟ تھوڑی بہت ابو جہل کی بھی ہوگی نا، خاندان تو وہی تھا، نہیں؟ ابو لہب تو قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، میرے نبی کا چچا تھا، اس کی تو ہوگی نا؟ کیوں یہ دونوں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ کافر کی محبت پلید ہے، نبی کی محبت پاک ہے، دونوں ایک دل میں۔ اگر تو ابو لہب سے محبت نہیں کرتا حالانکہ نبی کا چچا ہے، اگر تو ابو جہل سے محبت نہیں کرتا حالانکہ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے اس کا تعلق ہے، میرے نبی کا تعلق بھی قریش کے ساتھ ہے، پھر آج کے یہودی اور عیسائی سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ آج کے سکھوں سے اپنے تعلقات کیوں بڑھا رہا ہے؟ آج کے ہندوؤں سے اپنے تعلقات کیوں بڑھا رہا ہے؟ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی بھی ایمان والا کافروں سے ایمان والوں کے مقابلے میں محبت نہیں کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس سے ایسے کیا اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے رب سے اپنا تعلق توڑ لیا، اللہ اس کے اپنا معاذ اللہ تعالیٰ رحمت کو جدا کر لے گا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا اگر میرے یہ جملے غلط ہوں تو مجھ کو تو معاف فرما دینا۔ کیا عرب والوں نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو نہیں چنا؟ کشمیر کے لیے ان سے مدد مانگی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، مودی کو نوازا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کے مقابلہ میں جو تو کافر کو ترجیح دے گا میں اللہ تجھ کو اپنے سے الگ کر دوں گا۔ اور رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، الا
ہاں مگر ان کو سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، ان تتقوا منہم تقاتن، ان سے وہ علیحدگی اختیار کریں، مکمل طور پر علیحدگی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور صحیح ترین طریقے سے اللہ سے ڈریں جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ خبردار اپنے رب کا خوف اپنے ذہنوں میں رکھو۔ اور یہ سورہ آل عمران کی 28 آیہ مبارکہ ہے۔ وقت کی قلت کے اعتبار سے میں ایک اور آیہ مبارکہ زیادہ تشریح کیے بغیر آپ کو سنا رہا ہوں، ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی 51 نمبر 51 آیہ، سورت کون سی ہے؟ یہ ذہن نشین رکھنا ہے آپ نے، کون سی ہے؟ المائدہ۔ آیت کا نمبر کون سا ہے؟ 51، 50 اور 1۔ آپ نے اپنے گھر جا کر بھی قرآن مجید فرقان میں ترجمے والا ہو تو اس کی تلاوت کرنی ہے، دیکھنا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ میری بات نہ مانیں، میرے استاد میرے باپ کی بات نہ مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار نہ کریں ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ میری بات نہ بھی مانیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار نہ کریں۔ سنیے میرا اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتا کہ ان کو ہے جن کے دامن میں ایمان کی دولت ہے، انہیں فرماتا ہے، بے دینوں کو نہیں فرماتا، کافروں کو منافقوں کو نہیں فرما رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کن کو خطاب ہے؟ پھر اگر میں ایمان والا ہوں تو پھر مجھے بھی خطاب ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو بھی ہے۔ خطاب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار خبردار یہود و نصاروں کو اپنا یار نہ بنانا، ان کو اپنا دوست، کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج ہم سکھوں کے ساتھ اپنے روابط بہت بڑھا رہے ہیں نا، شاید آپ کے علم میں ہوگا، نئی نسل کے علم میں شاید نہیں ہے، 90,000 کے قریب تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو سکھوں نے اغوا کر کے ان سے زیادتی کر ان کے پاس ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم قیام پاکستان کے وقت سکھوں نے مسلمانوں پر کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو ذبح کیا تھا، ان کی وہ چھاتیاں کاٹ کر پھینک دی تھیں، مسلمانوں کو ذبح کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تہہ کیا تھا۔ آج ہم ان سے بڑا پیار بڑھا رہے ہیں، ان کو قریب سے قریب کر رہے ہیں۔ میرا اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، گو کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تھا، زندہ جلایا تھا، وہ آگ کی بھٹیاں بنائی تھی بڑی بڑی، یہودیوں کو پکڑ کر اس میں ڈالا تھا، لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تھا، زندہ جلایا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں نے میرے نبی عیسیٰ کو سولی دیا ہے، وہ ان سے بدلہ لے رہا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کل ہٹلر نے یہودیوں کو جلایا اور آج کے عیسائیوں نے اسرائیل بنا کے یہودیوں کو دیا اور ان کے معاون ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں۔ ان کی لڑائی اسی طرح جس طرح تو میاں بیوی کی کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن شام تک یا اگلے دن صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان میں بعض کے یار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ اشارہ گرامی قدر ہلا کے رکھ رہا ہے جو میں آگے سنا رہا ہوں آپ کو، جو سنانے جا رہا ہوں نا، غور سے سنیے میرا اللہ کیا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آیہ برکہ کون سی ہے، سورت کون سی ہے، آپ نے گھر جا کر بھی اس کو خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنانا ہے، ترجمہ ان کو کہنا پڑھ کے سناؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے پیار کرے گا میں اللہ اس کو انہی میں شامل کر دوں گا۔ تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں گے، اللہ اللہ بھی کرتے ہوں گے، یہ اختیار میرا نہیں ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ اگر اللہ کسی کو یہود و نصارہ میں گن لے تو کسی کی طاقت ہے باہر نکالنے کی؟ پھر بتائیے یہ ویلنٹائن ڈے یہ کن کے لیے منا رہے ہیں؟
مسلمانوں کے لیے؟ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے؟ کافروں کے لیے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے منا رہے ہو؟ جس کا دن مناتے ہو اس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے. کیا بھلا دل میں؟ اور پھر تم عید میلاد النبی مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ جی گرو نانک کا دن بھی مناتے ہوگے، نہیں مناتے؟ کیوں؟ محبت نہیں ہے. پتہ چلا جس کا دن مناتے ہو اس کے لیے محبت ہوتی ہے، پھر ویلنٹائن ڈے منا کے ویلنٹائن سے اس عیسائی یا یہودی سے یا اس دیوتا سے جو یونانیوں کا دیوتا تھا اس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ فرماتا جو ان سے محبت کرے گا میں اللہ اس کو انہی میں شامل کر لوں گا. پھر میں کہوں کہ جی میں سمجھا لیتا ہوں، نہیں میں نہیں سمجھا سکتا. ہاں البتہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ہدایت عطا فرمانی تھی اس لیے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے. آپ سمجھدار ہیں. علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں، باتیں سننے والے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مولوی تو نیرا فتنہ ہے، اس کو درمیان سے نکال دو. یہودی کیا عیسائی کیے، ہم بین الاقوامی طور پر امن کمیٹیاں بنا رہے ہیں، بین المذاہب، ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، سارے ایک ہیں. وہ ٹھیک ہے جو سارے ایک کہنے والے ہیں، یہ مولوی لڑائی کروانے والے، پکڑو اس کو جیل میں ڈالو. اللہ رب العزت جل فرماتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم ہیں ان کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. جو ظالم ان کو ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں پاتے. قرآن نہیں پڑھتے، مولوی پر تنقید کرتے ہیں. یہ ہمیں کیوں قرآن سکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، یہ واضح کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، ہم امن پیدا کر رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے دراصل بات یہ ہے ہم ظالموں کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ آپ تو ہدایت یافتہ ہیں نا، اسی لیے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت. اگر اللہ آپ سے پیار نہ کرتا نا تو آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی تھی. یاد رکھیے جو میرا دشمن ہے میں اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، دروازے سے باہر ہی فارغ کر دیتا ہوں. گھر میں آنے کی اجازت کیسے دیتا ہوں؟ جس سے میں تو اللہ آپ سے پیار کرتا ہے اسی لیے تو آپ کو آنے کی اجازت دی ہے، وگرنہ ہر کسی کو تو اجازت نہیں ملتی نا. تو پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کیا وہ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے، بسنت اپنے گھر والوں کو نہیں منانے دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں منانے دیں گے. ہم اس نام سے ہی نفرت کرتے ہیں جو کافروں کا نام ہے. ہمیں محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، اہل بیت کے نام سے اور صحابہ کرام کے ناموں سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور تیری شان کریمی کے تصدق مانگتا ہوں. مولا تعالیٰ تو ہمیں زندہ رکھ تو ہدایت کے ساتھ، نبی کی غلامی میں ہمیں آخری ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.